علم کے اس وسیع و عریض دامن تشریف فرما عالی جناب صدر محترم و باوقار منتظمین و بار فیض کے متحمل مشائخین و علم و عرفان کے جبل شامخ معلمین و ہم نشین متعلمین و محترم حضرات سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلیم العلام وبعث انبیائہ بالشرع والاحکام والصلاة والسلام على نبينا سيد الأنام، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کریمہ پر کچھ روشنی ڈالنے سے پہلے آپ اور ہم مل کر آئیے سب سے پہلے سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا، بے سہاروں کا سہارا، غریبوں کا ماوا، یتیموں کا ملجا، بے کسوں کا کس، بے بسوں کا بس، سیاح لاما کا مالک انس و جاں، سید المرسلین طہ و یاسین، شہنشاہ ذی وقار، کائنات کے اولین فصل بہار، عرب کا ناقہ سوار، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عالی جاہ میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و منجانا و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پگھلنا علم کے خاطر مثالی شمع زیبا ہے، پگھلنا علم کے خاطر مثالی شمع زیبا ہے، بغیر اس کی نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے، اور علم دین میراث ہے سرکار کا اے مومنو، علم دین میراث ہے سرکار کا اے مومنو۔ ہاں اسی برکت سے علماء نائب نبی ہو گیا، اور علم ہی سے انسان انسان ہے، علم ہی سے انسان انسان ہے، علم جو نہ سیکھے وہ مثل حیوان ہے۔ جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا، جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا، جس بیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا، جس بیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا۔ حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے: انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ تعالی سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ حضرات، آج میرا موضوع سخن فضائل علم و علماء۔ پہلے مختصر علم پر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے: وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اے محبوب، آپ مجھ سے علم کی زیادتی طلب کریں، اور ارشاد فرمایا: وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور تمہیں علم نہ ملا مگر تھوڑا، اور ارشاد فرمایا: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان، اور ارشاد فرمایا: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو اے لوگو، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم
نہ ہو. اور ارشاد فرمایا والذین اوتوا العلم درجات, اور ان کو جن کو علم دیا گیا ان کے درجے بلند فرمائے گا. سبحان اللہ. علم ہی ایک ایسی دولت ہے جس کا دنیا و مافیہا میں کوئی جواب نہیں ہے, اور عند اللہ یہ دونوں کا مقام بہت بلند ہے. اب آئیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ حدیث باقی حدیث میں سے چن کر اس بارے میں بیان کر دوں, علماء کرام کے مرتبے کے بارے میں. آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں. آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں. اور ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے. اور ارشاد فرمایا من زار عالما فکأنما زرنی, جس نے کسی عالم دین کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی. اور ارشاد فرمایا من صافح عالما فکأنما صافحنی, جس نے کسی عالم دین سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. اور ارشاد فرمایا من جالس عالما فکأنما جلسنی, جس نے کسی عالم دین کی مجلس میں بیٹھا گویا وہ میری مجلس میں بیٹھا. اور جو دنیا میں میری مجلس میں بیٹھے گا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں میرا ہمنشین بنائے گا. اور ارشاد فرمایا تدارسوا العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها, رات میں ایک گھڑی علم دین حاصل کرنا رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے. اور ارشاد فرمایا العلم خیر من العبادہ, علم دین حاصل کرنا عبادت سے بہتر ہے. اور ارشاد فرمایا لکل شیء طریق وطریق الجنت علم, ہر چیز کا ایک راستہ ہے اور جنت کا راستہ علم ہے. اور ارشاد فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع, جو شخص علم دین کی تلاش میں نکلا وہ واپسی تک اللہ کے راستے میں ہے, اور اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ شہید ہے. ان ارشادات سے بخوبی پتہ چلا کہ اہل علم کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بہت بڑا اور محبوب ہے. اسی لیے جو علم کی تلاش میں رہتا ہے فرشتے اس کے لیے بازو بچھا دیتے ہیں. آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں دعا کرتی ہے, اس لیے کہ انبیاء کرام نے اپنے مال و دولت کا نہیں علم کا وارث علماء کو بنایا. جس طرح زمین کی درستگی کے لیے بارش ضروری ہے, اسی طرح عمل اور عبادت کے لیے علم ضروری ہے. لیکن وہ علم جس سے عمل کرے وہ فائدے مند ہے, اور جس پر عمل نہ کرے وہ نقصان ہے. اور جو علم دین کی توہین کرے گا کل قیامت کے دن ذلیل اور رسوا ہوگا. اور بلا وجہ, ذرا غور سے سماعت فرمائیں, اور بلا وجہ علماء سے بغض میں خوف کفر ہے, ورنہ سخت فاسق و فاجر ہے. اس لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب فرمایا ہے کہ غلط روی سے منازل کی دوری پڑتی ہے, غلط روی سے منازل کی دوری پڑتی ہے. مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو, سفینہ اپنا کنارے پر لگ بھی سکتا ہے. ہوا کے رخ پر چلو بادواں بدل ڈالو, ہوا کے رخ پر چلو بادواں بدل ڈالو. حضرات علماء نہ ہوں گے تو علم ختم ہو جائے گا. آج علماء کی جگہ جہلا لیے ہوئے ہیں, یہ قیامت کی نشانی ہے. حالانکہ علماء اور فقہا رب کے چنے ہوئے بندے ہیں. رب تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے رحم و کرم سے اسے چن لیتا ہے. حدیث شریف میں ہے ان معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من يريد الله خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي. اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے اور خدا دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. سبحان اللہ. علم شیطان سے بچنے کا آلہ ہے. شیطان عابد کو بہکا سکتا ہے مگر صحیح عالم شیطان کے دھوکے میں نہیں آ سکتا. المختصر پانی پر ابلیس کا تخت بستہ ہے اور سب شیاطین اپنے کام بتاتے ہیں مگر ابلیس خوش اس سے ہوتا ہے جس نے طالب علم کو مدرسہ جانے سے روک دیا. اسی کو انعام دیتا ہے. ایک طالب علم کل عالم بنے گا, اس سے ہزاروں چراغ روشن ہوں گے. علم شیطان سے بچنے کے لیے بڑا ہتھیار ہے. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں العلم میراث الانبیاء والمال میراث الفراعنہ. علم انبیاء کرام کی میراث ہے اور مال فرعون کی میراث ہے. اور ارشاد فرمایا العلم لا ينقص بالنفقة والمال ينقص. علم خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں اور مال خرچ کرنے سے گھٹ جاتا ہے. مال حفاظت کا محتاج ہے اور علم صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے. جب کوئی مرتا ہے اس کا مال دنیا میں رہ جاتا ہے لیکن علم ساتھ قبر میں جاتا ہے. علم سے پل سے رات پر گزرنے کی طاقت ہوگی اور مال رکاوٹ بنے گا. افسوس فرعون کی وراثت, نمرود کی وراثت, حامان کی وراثت, شداد کی وراثت یہ تعلیم کے دلہ اور شوقین اور لوگوں کا رجحان عصری تعلیم, انگریزی تعلیم, دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والوں کی تعداد بہت ہے جس میں فیس بھاری مقدار میں بخوشی خرچ کرتے ہیں اور علم دین حاصل کرنے والوں کی تعداد اللہ خیر کرے. علامہ اقبال ارشاد فرماتے ہیں آج اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے, آج اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے, جن کا تو حامی تھا ہے افسوس وہ حالے نہ رہے, جن کا تو حامی تھا ہے افسوس وہ حالے نہ رہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبوت کے مرتبے کے بعد علماء کے مرتبے سے افضل کوئی نہیں. پیارے دوستو, علم دین حاصل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نماز پڑھنے, روزہ رکھنے اور حج کرنے سے زیادہ افضل ہے. کیا آپ لوگ نہیں جانتے کہ قرآن پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی تسکین نازل ہوتی ہے, خدا کی رحمت اترتی ہے, فرشتے گھیر لیتے ہیں اور اس کا تذکرہ کرتے ہیں. حضرات علماء ہر جگہ کام آتے ہیں, حتیٰ کہ علماء جنت میں بھی کام آئیں گے. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. علماء جنت میں بھی کام آئیں گے جب جنتی بروز جمعہ دیدار الہی سے سرفراز ہوں گے. اللہ عز و جل فرمائے گا جو چاہو تمنا کرو. اللہ تبارک و تعالی ان سے ارشاد فرمائے گا جو چاہو مانگ لو, جو چاہو مانگ لو. اس وقت سبھی جنتی علماء کرام کے پاس جمع ہوں گے اور عرض کریں گے اور پوچھیں گے کیا تمنا کریں. اس وقت علماء کرام ارشاد فرمائیں گے یہ تمنا کرو. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں بنی آدم تزل بیابت کمال, بنی آدم ازل میابت کمال, نہ از حکمت ہو جاہوں معلوم منال. اے لوگوں, قرآن مقدس کے اس بیان کو یاد کرو جب تمہارے رب نے زمین پر اپنا نائب یعنی خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا, لیکن اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو اتنا علم دیا کہ فرشتے عاجز آ گئے اور بول پڑے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. بولے پاکی ہے تجھے, ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا بے شک تو ہی علم ہے. سبحان اللہ. اور ارشاد فرمایا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال يا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم
تكتمون. فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام. جب اس نے یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں سب اشیاء کے نام بتا دیے. فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی ہر چھپی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو. پتا چلا اے لوگوں اللہ تبارک و تعالی تم سے افضل والا کوئی مخلوق پیدا نہ فرمائے گا. تعلیم اس لیے کسی شاعر نے کیا یہ خوب فرمایا ہے کہ تعلیم کی قندیل سے روشن ہو کر اوہام کے ظلمات سے نکلو پیارے. تعلیم کی قندیل سے روشن ہو کر اوہام کے ظلمات سے نکلو پیارے. قوم ابھرتی ہے نظام عقل کی تنظیم سے، عقل ہوتی ہے منور مشعل تعلیم سے. چراغ علم نبی دہر میں جلائیں گے، چراغ علم نبی دہر میں جلائیں گے، جہاں سے کفر کی تاریکیاں مٹائیں گے. ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے. ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات تین قسم کے لوگوں سے محتاط رہے: غافل علماء سے، دھوکے باز فقراء سے، اور جاہل صوفیہ سے. اور دنیا کا قیام چار چیزوں سے ہے. دنیا کا قیام چار چیزوں سے ہے: علماء کے علم سے، اور حکماء کے عدل سے، مالداروں کی سخاوت سے، اور فقراء کی دعا سے. علماء کی دو قسمیں ہیں. علماء کی دو قسمیں ہیں: علماء حق یعنی سچے عالم، ان کے ہمیشہ قریب رہے، ان کا قرب حاصل کرے. اور علماء سو یعنی برے عالم، ہمیشہ اس سے دور رہے. کیونکہ یہ مقولہ مشہور ہے: نیم حکیم خطرے جان، نیم حکیم خطرے جان، اور نیم عالم خطرے ایمان، اور نیم عالم خطرے ایمان. سب آئیے ایک اہل علم کے لیے ایک عمل بتانے جا رہا ہوں. آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: جو کوئی اپنا علم یاد رکھنا چاہتا ہے وہ یہ عمل کرے: نصف رات کے بعد نماز تہجد ادا کرے، گرچہ 2 رکعت ہی ہو، ہمیشہ باوضو رہے، ظاہر و باطن میں خدا سے ڈرتا رہے. کھانا اس لیے کھائے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے اس سے قوت حاصل ہو جائے، نفسانی خواہشات پورا کرنے کے لیے نہیں. ہمیشہ مسواک کرتا رہے اور یہ وظیفہ مدام کرے، یعنی یہ وظیفہ ہمیشہ کرے، یاسین شریف کی روزانہ تلاوت کرے. اور جو سورہ بقرہ کی 10 آیتیں، سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھے گا، قرآن کو نہ بھولے گا. وہ آیتیں یہ ہے، 4 آیتیں اول کی، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. اور آیت الکرسی اور 2 اس کے بعد کی، یعنی اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض والله يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين
في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یہ ساتھ پڑھ پڑھے رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي هذا واستغفر لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا ساتھ بار یہ درود پاک پڑھے صلی اللہ علی النبی الأمی وعلى آلہ وبارک وسلم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ دارالعلوم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر دینی تعلیم، قرآنی تعلیم، نبوی تعلیم، بزرگوں کی تعلیم میں رات و دن کوشاں ہیں اور دینی تعلیم کا انتظام، بچوں کا رہن سہن، طعام و قیام، علاج و معالجہ، خانقاہی انتظام، آپ لوگوں کے لیے فتویٰ کا انتظام اور فتویٰ وغیرہ کی طباعت کا اتنا بوجھ، یہ ہمت ہے ہمارے دارالعلوم کے صدر محترم و پیر طریقت عالی جناب ڈاکٹر ساجد صاحب اور سبھی اراکین کا. لہذا اے ہماری قوم، ہم دوش سریا بن کر اخلاص للہیت کے ساتھ جناب پیر طریقت رہبری شریعت حضرت علامہ ڈاکٹر ساجد صاحب کے دوش بدوش ہو کر ہمت میں ہمت ڈال کر قدم میں قدم ملا کر ان کے ہر ارادے کو جاوداں بنانے کے لیے روز بروز ترقی کی طرف گامزن کرنے کے لیے ادارہ حاضہ کو چاند لگا دیں تاکہ دہتی دنیا تک یہ ادارہ پھلے پھلے اور ہزاروں علم کی پیاسوں کی لگی بجھا دے اور اہل دنیا کے لیے مشعل راہ بنے. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا. آج بھی جو ہو پیدا اقابی روح نوجوانوں میں، آج بھی جو ہو پیدا اقابی روح نوجوانوں میں بنا سکتے ہیں اپنا آشیانہ آسمانوں میں. دعا کے ساتھ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.